سیرت کے درس میں اللہ رب العالمین کی توفیق سے پچھلے ہفتے میں ہم اور آپ ہجرت کا معنی، اس کا مفہوم، ہجرت کی فضیلت اور اسی طریقے سے ہجرت کی ضرورت، ہجرت کب اور کس موقع پر کی جائے گی، یہ چیزیں اور کافر ملکوں میں ہجرت کرنا کن ریکوائرمنٹس اور شرائط کی بنیاد پہ کیا جا سکتا ہے، یہ باتیں پچھلے ہفتے میں سن آئے ہیں۔ گفتگو چل رہی تھی کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو ہجرت کرنے کی اجازت ملی کہ وہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر سکتے نہیں بلکہ کرنا واجب اور ضروری ہے۔ ایک ہجرت اس سے پہلے ہو چکی تھی جو حبشہ کی جانب تھی۔ حبشہ کی جانب جو ہجرت تھی وہ ایک کفر والے ملک سے جو شدید تر کفر میں مبتلا تھا، اس ملک میں تھی جو کافروں کا ملک تو تھا لیکن وہاں پر عبادت کرنے کی آزادی تھی اور وہاں کا بادشاہ عادل اور انصاف پرور تھا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملے گا کہ اگر کوئی آدمی کے پاس آپشن نہ ہو اور دونوں کفر کی بستیاں ہوں، جہاں رہ رہا ہے وہاں وہ بھی اور جہاں وہ جانے کا ارادہ کر رہا ہے وہ بھی، لیکن دونوں میں فرق کیا ہو کہ ایک بستی میں جہاں وہ رہ رہا ہے وہاں پر وہ اسلام کو صحیح طریقے سے فالو نہیں کر پا رہا ہے، لیکن اسے چھوڑ کر کے دوسری جو بستی وہ بھی کافروں کی لیکن وہ اسلام کو اچھی طریقے سے وہاں فالو کر لے جا رہا ہے، تو اسے چاہیے کہ اس جگہ سے اس جگہ پر کیا ہے وہ چلا جائے۔ جب اس کے پاس اسلامک کنٹری میں یا ایسی جگہوں پر جہاں مسلمان آباد ہوں وہاں جانے کے امکانات اور چانسز نہ ہوں۔ تو ایک ہجرت ہوئی وہ اس وقت جب مکہ کی بنسبت حبشہ اور ایتھوپیا کے اندر مسلمان اللہ رب العالمین کی عبادت آسانی کے ساتھ کر سکتے تھے، اور مکہ میں ظلم و ستم بڑھ گیا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو حبشہ کی جانب ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد جب مدینے کے اندر مسلمانوں کی ایک تعداد ہو گئی اور مدینہ والوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آفر کیا کہ آپ آئیے، ہم آپ کی پوری حفاظت کریں گے، آپ کی ٹیم کی حفاظت کریں گے، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو مدینہ جانے کا حکم دیا، ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ اور یہ جو حکم ہوا یہ اس طریقے سے کہ صحابہ کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تم مکہ سے مدینہ موو ہو جاؤ، لیکن آپ خود ابھی مکہ کے اندر برقرار تھے، خود آپ مکہ کے اندر برقرار تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی مکہ سے مدینہ جانے کا حکم نہیں ہوا۔ اس وجہ سے آپ سے پہلے کئی صحابہ مدینہ پہنچ چکے تھے، آپ سے پہلے کئی صحابہ مدینہ پہنچ چکے تھے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ ان صحابہ کے بارے میں جنہوں نے سب سے پہلے ہجرت کی۔ موسیٰ بن عقبہ اور محمد بن اسحاق یہ سیرت کے بڑے علماء میں سے ہیں۔ ان دونوں کی رائے ہے کہ سب سے پہلے ہجرت کرنے والے ابو سلمہ عبداللہ بن عبد الاسد ہیں، جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کزن ہیں، پھوپھی زاد بھائی۔ سب سے پہلے ہجرت کرنے والے کون ہیں؟ ابو سلمہ عبداللہ بن عبد الاسد اور ان کی بیوی ام سلمہ اور ان کے بچے سلمہ ہیں۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ روایت نقل کی ہے، براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اول من قدم علینا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم مصعب بن عمیر وابن ام مکتوم، کہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں ہمارے پاس مدینے میں جو ہجرت کر کے آئے وہ مصعب بن عمیر اور عبداللہ ابن ام مکتوم ہے، جبکہ موسیٰ بن عقبہ اور ابن اسحاق کی رائے یہ ہے کہ ابو سلمہ سب سے پہلے ہجرت کر کے مدینہ گئے۔
تو دونوں میں کیسے تطبیق دی جائے گی؟ یہاں ابرا ابن عازب یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے آنے والے مصعب ابن عمیر اور عبداللہ ابن ام مکتوم ہیں، اور ادھر وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے مدینہ جانے والے کون ہیں؟ ابو سلمہ اور ان کا گھرانہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گئے وہ اقامت اور رہائش کے ارادے سے نہیں گئے، مکہ والوں نے ان پر نہایت ظلم کیا تو انہوں نے مدینے کا سفر کیا، اور مصعب ابن عمیر اور عبداللہ ابن ام مکتوم یہ رہنے کے لیے سب سے پہلے جانے والے ہیں، اور ابو سلمہ جو گئے تھے وہ رہنے کے لیے نہیں، مکہ والوں نے تنگ کیا تو وہ وہاں سے مکہ سے مدینہ چلے گئے، اور یہ بات زیادہ درست ہے۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ مشہور صحابی ہے مدینے کے، جن کی روایت پچھلے دنوں میں ہم پڑھتے آئے ہیں قبلے کی تحویل کے سلسلے میں، قبلہ جو بدلا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے مصعب بن عمیر اور عبداللہ ابن ام مکتوم ہے۔ عبداللہ ابن ام مکتوم یہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے رشتہ داروں میں سے تھے، نابینا صحابی تھے، بڑے علم والے تھے، مؤذن رسول تھے۔ کیا تھے؟ مؤذن رسول تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 لوگ مؤذن رسول کے نام سے جانے جاتے تھے، ایک بلال بن رباح الحبشی جو سارے لوگ جانتے ہیں، دوسرے عبداللہ ابن ام مکتوم، اور تیسرے مکہ کے اندر اذان دیتے تھے ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ تینوں صحابہ کو مؤذن رسول کہا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان بلالا یؤذن بلیل فکلوا واشربوا، صبح میں 2 اذان ہوتی تھی، آپ فرماتے ہیں بلال جو اذان دیتے ہیں وہ رات کی اذان ہے، ان بلالا یؤذن بلیل فکلوا واشربوا، جب بلال کی اذان سنو تو کھانے پینے سے رکو نہیں، کھانا پینا شروع کر دو، وہ اذان فجر کی اذان نہیں ہوتی ہے۔ حتی تسمعوا اذان ابن ام مکتوم، یہاں تک کہ تم لوگ عبداللہ ابن ام مکتوم کی اذان سن لو، عبداللہ ابن ام مکتوم کی اذان سن لو۔ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اذان دیتے تھے فجر میں، رات میں، وہ فجر کا وقت نہیں ہو گیا بلکہ سحری کا وقت ہو گیا ہے اور تہجد کا وقت، اس طریقے سے وہ اذان ہوتی تھی۔ اور عبداللہ ابن ام مکتوم کی جو اذان ہوتی تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ فجر کا وقت ہو گیا ہے، اب کھانا پینا آدمی کیا ہے بند کر دے۔ اور عبداللہ ابن ام مکتوم بڑے صحابہ میں سے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی مدینے سے کہیں باہر نکلتے تو اکثر اپنی جگہ پر عبداللہ ابن ام مکتوم کو قائم مقام بنا کر جاتے، یہ ڈیپٹی ہوا کرتے تھے، اور قرآن کے قاری۔ تو برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سب سے پہلے جو لوگ آئے وہ کون ہیں؟ مصعب ابن عمیر اور عبداللہ ابن ام مکتوم، ہجرت کر کے۔ فجعل یقرئاننا القرآن، یہ دونوں ہمیں قرآن پڑھانا شروع کر دیے۔ یہ دونوں صحابہ میں کیا پڑھاتے تھے؟ قرآن پڑھاتے تھے۔ ثم جاء عمار وبلال وسعد، پھر ان کے بعد عمار بن یاسر آئے ہجرت کر کے، بلال بن نبی رباح آئے، اور سعد بن نبی وقاص آئے، اور ثم جاء عمر بن الخطاب، پھر اس کے بعد عمر بن خطاب آئے، فی 20 آدمیوں کے ساتھ۔ گویا کہ سب سے پہلے ہجرت کر کے جانے والے کون ہیں؟ مصعب بن عمیر، عبداللہ ابن مکتوم، پھر عمار بن یاسر، بلال، سعد بن نبی وقاص، پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 لوگوں کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث بخاری کے اندر کیا ہے موجود ہے۔ تو اب یہ لوگ جو ہجرت کر کے جا رہے تھے، اب ظاہر سی بات ہے آسانی سے تو جانے نہیں دیا جائے گا۔ یہ مکہ کے لوگ جو حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے، مسلمان تو پیچھا کیا، تو مدینہ آئیں گے تو چھوڑ دیں گے، جبکہ مدینے کی صورتحال بدل چکی تھی، وہاں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہو چکی تھی۔ اس لیے جو ہجرت کر کے آ رہے تھے سارے لوگ چھپے انداز میں نکلتے تھے تاکہ کسی کو معلوم نہ ہو سکے مکہ کے لوگوں کو، اور جو لوگ پکڑ میں آتے تھے ان کو سخت عذاب دیا جاتا تھا، سخت تکلیفیں ان کو دی جاتی تھی۔ ان میں سے کیا ہے؟ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کے لیے رخت سفر باندھ رہے تھے، اپنی بیوی کو اور اپنے بیٹے سلمہ کو لیا، اپنی بیوی ام سلمہ
اور اپنے بیٹے سلمہ اور خود جب وہاں مکہ سے مدینے کے لیے روانہ ہوئے تو بنو مخزوم جو ابو جہل کا قبیلہ تھا، اس قبیلے کے لوگ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے میں رونا ڈالنا شروع کر دیا. کہاں جا رہے ہو تم؟ اچھا ٹھیک ہے، تم جانا ہی چاہتے ہو تو تنہا جاؤ، ہماری بیٹی تمہارے ساتھ نہیں جائے گی. ہماری بیٹی یعنی ام سلمہ، ہماری ان کی بیوی، یہ تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی. ایسا کیا ہے کہ تم شہر شہر گھومو گے اور ہماری بیٹی کو بھی گھماؤ گے؟ بیوی نے ایک طرف شوہر کو دیکھا، شوہر نے بیوی کو دیکھا، اور بیوی نے اجازت دی آپ جائیے. ابو سلمہ روانہ ہو گئے تنہا، اور بیوی کو اور بیٹے کو ان کے سسرال والوں نے روک لیا. جب ابو سلمہ کے گھر والوں کو معلوم ہوا تو دوڑے دوڑے آئے. اچھا تم لوگوں نے میرے بیٹے کے ساتھ میری اپنی بیٹی کو نہیں جانے دیا، تو لاؤ میرا پوتا لاؤ، یہ تمہارے ساتھ نہیں رہے گا. اور اس طریقے سے وہ ننھا منھا معصوم بچہ سلمہ، اس کو ابو سلمہ کے گھر والے لے کر چلے گئے. ابو سلمہ مدینے کے لیے روانہ ہو گئے. ام سلمہ اپنے میکے میں ہے، اور ان دونوں کا لڑکا ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر. اب ظاہر سی بات ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو بیت رہی تھی، شوہر ایک کونے میں ہے، بیٹا دوسرے کونے میں ہے، خود تیسری جگہ پہ ہے، اور اس طریقے سے وہ پریشان ہے. گھر والے ظلم کر رہے ہیں، سختی کر رہے ہیں. کہتی ہے کہ اب مقام ابتا ایک جگہ تھی جہاں آتی تھی، وہ روتی رہتی تھی، اپنے بیٹے کی یاد میں روتی رہتی تھی. اور ایسا تقریباً سال یا سال کے قریب گزر گیا، یہی صورتحال بنی رہی. پھر ان کے گھر والوں میں سے کسی کو رحم آیا اور کہا تم لوگ اس بیچاری پر رحم نہیں کھاتے؟ تم دیکھتے نہیں اس کو، اس کے شوہر سے، اس کے ننھے منھے معصوم بچے سے جدا کر دیے، تمہیں اس عورت پر ترس نہیں آ رہی، رحم نہیں آ رہا؟ تو بعض لوگوں کو اس کا خیال آیا، اور ان لوگوں نے اس عورت کو یعنی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اجازت دے دی اور کہا کہ تم اپنے شوہر کے پاس جا سکتی ہو. الحقی بزوجک ان شئتی، اگر تم چاہو تو اپنے شوہر کے پاس چلی جاؤ. جب ابو سلمہ کے گھر والوں کو معلوم ہوا کہ بیوی ان کی بہو کو جانے دیا جا رہا ہے، تو وہ لوگ بھی آئے اور بیٹے کو دے دیا. اب اس طریقے سے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنے تنہا اپنے ننھے منھے معصوم بچے کو لے کر کے مکہ کی سرزمین سے 450 کلومیٹر کے فاصلے پر تنے تنہا روانہ ہو گئی. جب مقام تنعیم کے پاس پہنچی، تنعیم جو آج مسجد عائشہ جو مشہور ہے، وہ تنعیم جگہ ہے حدود حرم سے باہر. جب وہاں پہنچی تو عثمان بن طلحہ نے دیکھا، کافی آدمی تو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہ یہ اے بنت امیہ کہاں جا رہی ہوں؟ کہا کہ میں اپنے شوہر کے پاس مدینہ جا رہی ہوں. کہا کون ہے تمہارے ساتھ؟ تو کہنے لگی اللہ ہے اور یہ ننھا منھا معصوم بچہ ہے. کہتے ہیں کہ خراب لوگوں میں بھی اچھے لوگ ہوتے ہیں، اور یہ بات بار بار کہی جاتی ہے کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ بہت سارے خراب، ایسا نہیں کہ سارے مکہ کے لوگ ابو جہل تھے. عثمان بن ابو طلحہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوتے، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ صورتحال تنہا عورت جا رہی ہے، تو کہنے لگے واللہ ما لک من مدرک، اللہ کی قسم ہم تم کو چھوڑنے والے نہیں. پھر انہوں نے کیا کیا؟ اپنی سواری کا انتظام کیا، اور سواری پہ ام سلمہ اور ان کے بیٹے سلمہ کو سوار کیا، اور وہاں سے مقام تنعیم سے لے کر کے قبا، جو یہ علاقہ جہاں مسجد قبا بنی ہوئی، وہاں لا کر کے چھوڑ دیا اور کہا تمہارے شوہر یہاں موجود ہیں. اور کہتی ہیں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اتنا کریم آدمی، اتنا بہتر انسان میں نے دیکھا نہیں، جبکہ کافی آدمی تھے، مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے. جب اترنا ہوتا تھا تو پیچھے ہو جاتے تھے، ان کو بیٹھا لیتے تھے، پھر چلتے تھے. اور اس طریقے سے مکہ سے لا کر کے مدینہ مسجد قباء کے پاس جو ہے ان کو چھوڑ کر کے چلے گئے، اور کہا جاؤ تم اپنے شوہر کے پاس چلی جاؤ، تمہارے شوہر کیا ہے اسی قباء کی بستی کے اندر موجود ہے. تو اس طریقے سے کیا ہے، وہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے سلمہ کو لے کر کے کیا ہے یہاں پہنچی. اور ام سلمہ آپ جانتے ہیں ہماری اور آپ کی کیا ہے، ماں، ہماری اور آپ کی ماں ہے، اور بڑی عالمہ فاضلہ فقیہ خاتون، ان صحابیات میں آپ کا شمار ہوتا ہے جو فتاوے دیا کرتی تھی، علم خاتون تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایڈوائز اور مشورہ دیا کرتی تھی. صلح حدیبیہ کے موقع پر ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی نے مشورہ دیا تھا.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سب سے اخیر میں وفات پانے والی اور سب سے زیادہ عمر پانے والی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ 84 یا 82 سال کی عمر میں سن 61 یا 62 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. تو یہ ان کا واقعہ جو ہے احادیث کے اندر اور سیرت کی کتابوں کے اندر موجود اور یہ واقعہ قابل قبول ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کے لیے روانہ ہوئے تو انہوں نے چند لوگوں کے ساتھ ایک گپت میٹنگ رکھی. ان میں کہتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عیاش بن ابی ربیعہ اور ہشام بن ابو العاص تھے. یہ 3 لوگ تھے. اور یہ طے ہوا کہ جو شخص صبح میں حاضر نہ ہو سکا اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے روک لیا گیا. اسے کیا ہے؟ روک لیا گیا ہے. تو ہشام بن عاص کو روک لیا گیا. باقی عمر بن خطاب اور عیاش بن ابی ربیعہ یہ دونوں مل کر کے، یعنی عمر بن خطاب اور عیاش بن ربیعہ یہ دونوں مدینے کے لیے روانہ ہو گئے اور مدینہ پہنچ بھی گئے. بنی عمرو بن عوف جہاں مسجد قباء بنی ہوئی ہے وہ عمرو بن عوف کا کے لوگ وہاں رہتے تو وہاں پہنچ بھی گئے. عیاش بن ابی ربیعہ یہ ابو جہل کا کے بھائی تھے، ماں شریف بھائی تھے. تو ابو جہل بن ہشام اور حارث بن ہشام اور عیاش بن ربیعہ یہ تینوں کی ماں کیا ہے؟ ایک تھی. جب عیاش بن ربیعہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ آ گئے تو ابو جہل اپنے دوسرے بھائی حارث بن ہشام کے ساتھ مدینہ آ گیا. اور مدینہ آنے کے بعد یہ کہنے لگا کہ دیکھو اماں جان نے یہ نظر مانی ہے اپنے تیسرے بھائی سے، ابو جہل بن ہشام اور حارث بن ہشام اور عیاش بن ابی ربیعہ تینوں کی ماں ایک تھی. عیاش بن ابی ربیعہ مسلمان ہو گئے اور عمر بن خطاب کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ آئے. جب مدینہ پہنچ گئے تو وہاں سے لینے کے لیے، اب جو وہاں اس کو چھوڑیں گے وہ وہاں سے لینے کے لیے ایک آدمی کی خاطر ابو جہل اور اس کا بھائی حارث بن ہشام دونوں مدینہ آ گئے. مسجد قباء کے پاس پہنچے اور عیاش بن ابی ربیعہ کے پاس آئے اور کہنے لگے دیکھو اماں جان نے نظر مانی ہے، منت مانی ہے کہ وہ جب تک تمہیں دیکھ نہیں لیں گی بالوں میں کنگھی نہیں کریں گی، اور دھوپ میں ہے جب تک تم جاؤ گے نہیں وہ دھوپ سے ہٹیں گی نہیں. اب جب اس طرح کی بات ہوئی، ماں تو ماں ہوتی ہے چاہے کافرہ ہی کیوں نہ ہو. آدمی سب سے زیادہ اگر نرم پہلو کسی کے لیے رکھنا ہے تو کس کے لیے رکھنا ہے؟ ماں باپ کے لیے رکھنا ہو. ماں باپ میں بھی ماں کے لیے زیادہ رکھنا ہے. تو ان لوگوں نے کہا کہ دیکھو اماں نے یہ نظر مانی ہے. اب ان کا دل کیا ہو گیا؟ عیاش بن ابی ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل کیا ہو گیا؟ نرم پڑ گیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھدار انسان تو نے کہا یا عیاش واللہ ان یریدک القوم الا عن دینک، یہ جو آئے ہوئے ہیں نا یہ صرف تمہیں تمہارے دین سے برگشتہ اور دور کرنے کے لیے آئے ہیں. یہ طرح طرح کے کمزور پوائنٹ تمہیں بیان کر کے تمہیں تمہارے دین سے دور کرنا چاہتے ہیں. فاحذرهم، ان سے کیا ہے؟ بچ جاؤ. فواللہ لو قد آذى امك القمل لم تشد، اللہ کی قسم اگر تمہاری ماں کے بالوں میں جو پڑ جائیں گی نا تو کنگھی کرنا شروع کر دے گی. ویسے بھی آدمی جانتا ہے کہ اگر جو پڑ جائے یا کنگھی نہ کی جائے یا روسی وغیرہ پڑ جاتی تو آدمی کو برداشت نہیں ہوتا، ہر دم ہاتھ لگے رہتے. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عیاش بن ابی ربیعہ کو سمجھایا کہ تم اپنی ماں کی نظر کی پرواہ نہ کرو، اگر بالوں میں کنگھی نہیں کریں گی تو جو پڑ جائے گی، جو پڑے گی تو وہ کنگھی کرنا شروع کر دیں گی، اور دھوپ لگے گی تو کہاں چلی جائیں گی؟ سو میں چلی جائیں گی. اس سے تم بچ جاؤ، یہ میرا خیال ہے. لیکن انہوں نے کہا ان لی ہناک مالا فآخذہ، میرا وہاں پیسہ ہے، کچھ مال ہے، میں اس کو لے کر آؤں گا وغیرہ وغیرہ اس طرح سے کہا. اور کسی طریقے سے وہ جانے کے لیے رضامند ہو گئے. عیاش بن ابی ربیعہ کی جاؤں گا اور واپس آ جاؤں گا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بچ جاؤ، ولا تذهب معهم، بچ جاؤ ان لوگوں کے ساتھ. آخری لمحے تک کوشش کرتے رہے کہ بچ جاؤ.
لیکن وہ مانے نہیں اور کہا نہیں میں. جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا کہ یہ مانیں گے نہیں جائیں گے تو کہا ٹھیک ہے ایک کام کرو یہ میری اونٹنی لے کر کے جاؤ. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اونٹنی دے دی اور کہا کہ یہ بہتر اونٹنی ہے اور اگر کہیں بھی تمہیں راستے میں شک اور شبہ ہو تو واپس پلٹانا. اب ابو جہل اس کا بھائی حارث بن ہشام اور ماں شریک بھائی عیاش بن ابی ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ تینوں وہاں سے روانہ ہوئے. راستے میں جب بیچوں بیچ میں پہنچے تو ابو جہل نے کہا عیاش میری اونٹنی جو ہے نا کمزور لگ رہی ہے, تمہاری اونٹنی بہت شاندار چل رہی ہے, ایسا کرو کہ رکو مجھے سوار کرو. اب جیسے ہی روکا گیا دونوں بھائی مل کر کے عیاش بن ربیعہ پر پل پڑے اور خوب اچھی طریقے سے باندھا, اچھی دھلائی کی اور اسی حالت میں لے کر کے مکہ پہنچے اور کہا جو بھی ایسا کرے گا اس کے ساتھ یہی کیا. دھوکہ دیا ان کے ساتھ. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سمجھانے کی کوشش کی تھی لیکن بہرحال وہ اس پر بضد رہے. المهم یہ ہے کہ اس طریقے سے یہ ہجرت کا دوسرا نمونہ. ہجرت کا تیسرا نمونہ ہمارے پاس جو موجود ہے, اچھا ایک چیز اہم یہ ہے ذہن سے اس بات اتر رہی تھی, وہ یہ ہے کہ ہم پڑھتے اور سنتے آئے ہیں کہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کا ارادہ کیا, جب ہجرت کا انہوں نے ارادہ کیا, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ما علمت ان احدا من المہاجرین ہاجر الا مختفیا الا عمر بن الخطاب. جتنے لوگوں نے ہجرت کی ہے سب لوگوں نے چھپ کر کے ہجرت کی ہے سوائے عمر بن خطاب کے. جب انہوں نے ہجرت کا ارادہ کیا تو تلوار کو اپنے پاس کیا اور اس کو کمان میں ڈالا وغیرہ وغیرہ, اور اسی طریقے سے خانہ کعبہ کا طواف کیا اور مقام ابراہیم کے پاس آئے, 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد کھڑے ہوئے اور کہا کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اپنی بیوی کو بیوہ کر دے, بچے کو یتیم کر دے, اپنی بیوی کو بیوہ, بچے کو یتیم, ماں کو گم کر ماں کو تکلیف میں پہنچانا چاہے وہ آئے مجھ سے مجھے روکنے کی کوشش کرے. اور یہ بہت مشہور ہے, یہ کیا ہے بہت مشہور ہے, پر یہ بالکل ثابت نہیں ہے. بالکل کیا ہے ثابت نہیں. امام البانی رحم اللہ فرماتی اس میں تین ایسے راوی ہیں جن کا کچھ عطا پتہ ہی نہیں ہے, جن کا کچھ عطا پتہ ہی نہیں. اور اس کے برعکس صحیح روایت جو ابھی آپ کے سامنے پیش کی گئی. دوسری بات یہ ہے کہ ایسے مواقع پر بہادری نہیں سمجھداری سے کام کیا جاتا. ایسے موقع پر کیا ہے بہادری سے زیادہ سمجھداری سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہادر کون تھا؟ لیکن آپ کی ہجرت کیسے ہوئی, کتنے چھپے انداز میں ہوئی تاکہ کسی کو معلوم نہ ہو سکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پلان کیا, ترتیب بنائی. آج ہمارے لوگ کیا ہے ماشاءاللہ اتنا توکل ہوتا ہے اللہ رب العالمین پر کہ اس توکل پر تو قربان جائیے آپ. اگر آپ تدبیر کی بات کریں گے تو آپ کو بزدل کہا جانے لگے گا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے ترکیب اور تدبیر سب اختیار کی اور لوگوں کی آنکھوں میں دھول بھی ہوگا. آپ اپنے بستر پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلا کر کے وہاں سے نکلتے ہیں اور چھپے انداز میں نکلتے ہیں تاکہ کسی کو آپ کے نکلنے کا علم نہ ہو سکے, اور ساری کی ساری چیزیں جو انسانی تدبیر ہو سکتی ہے. راستے کے لیے عبداللہ بن اوریقط کو رکھا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہاں پر یہ بات یہ جان لے کہ یقینی طور پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت میں کوئی شک اور شبہ ہے نہیں. بڑے قوی اور بہادر انسان تھے, لیکن ان کے متعلق یہ جو بات مشہور ہے کہ وہ نکلتے وقت انہوں نے خانہ کعبہ کا طواف کیا اور مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھی اور لوگوں کو ڈرایا اور دھمکایا اور اس طرح کی وارننگ دے کر کے وہاں سے روانہ ہوئے, یہ بات صحیح طور پہ ثابت نہیں ہے. ایک صحابی صہیب بن سنان رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور رومی سے یہ مت سمجھیے گا کہ روم کے رہنے والے تھے. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روم کے رہنے والے تھے. روم کے رہنے والے نہیں تھے, یہ اصل عرب ہی کے تھے, لیکن ایک زمانے میں ان کے ماں باپ وغیرہ کو جو ہے رومیوں نے قید کر لیا تھا تو یہ وہاں رہ گئے تھے, اسی وجہ سے روم کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں. ورنہ اصل کیا ہے عرب ہی کے تھے. صہیب بن سنان اور رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اعلیٰ درجے کے صحابی تھے. یہ اور عمار بن یاسر ایک ہی دن مسلمان ہوئے دار ارقم میں. یہ اور صہیب بن سنان اور رومی اور عمار ابن یاسر یہ دونوں ایک ہی دن مسلمان ہوئے دار ارقم میں.
اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، وفات سے پہلے جب تک وہ بحیات تھے کون نماز پڑھاتے تھے؟ آپ کو معلوم ہے نماز کون پڑھاتا تھا؟ خلیفہ ہی نماز پڑھا سکتا، دوسرا کوئی نماز نہیں پڑھاتا تھا۔ جب تک اللہ کے پیغمبر تھے آپ نماز پڑھاتے تھے، آپ کی وفات کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھاتے تھے، آپ کی وفات کے بعد جو خلیفہ ہوتے تھے وہی نماز پڑھاتے تھے، یہ قاعدہ اور طریقہ تھا۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخم لگا تو اتنے دنوں تک کس نے نماز پڑھائی؟ جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیمار تھے تو آپ کی زندگی میں نماز پڑھائی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کیونکہ یہ خلیفہ ہی طے کرے گا کہ کون نماز پڑھائے گا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب زخم لگا تو آپ نے یہ وصیت کی کہ میری جگہ پہ نماز کون پڑھائے؟ صہیب بن سنان الرومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب تک کہ کوئی خلیفہ متعین نہیں ہو جاتا تب تک نماز صہیب بن سنان الرومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھائیں۔ اسی طریقے سے میری نماز جنازہ بھی کون پڑھائیں گے؟ صہیب بن سنان الرومی پڑھائیں گے رضی اللہ عنہ۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا خلیفہ یہ متعین کر دیتا تھا، جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں وصیت کر دی کہ میرے بعد خلیفہ کون ہوں گے اور میری نماز جنازہ بھی کون پڑھائیں گے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ تو متعین نہیں کیا، لیکن خلیفہ کن کو متعین کیا جائے؟ 6 لوگوں کی کمیٹی بنا دی کہ ان میں سے جس کو تم لوگ چاہو متعین کر لو خلیفہ، اور تب تک نماز صہیب بن سنان رومی پڑھائیں گے اور نماز جنازہ میری صہیب بن سنان الرومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھائیں گے، جیسا کہ امام بخاری نے اپنی تاریخ میں ذکر کیا ہے۔ تو اعلیٰ درجے کے صحابی تھے صہیب بن سنان الرومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے متعلق یہ کہ جب انہوں نے ہجرت کا ارادہ کیا اور مکہ سے مدینہ کے لیے روانہ ہوئے تو کفار قریش نے کہا کہ ارے کہاں جا رہے ہو؟ کہا مدینہ جا رہا ہوں۔ اچھا یہ مال دولت خزانے لے کر کے مدینہ جا رہے ہیں؟ تم ہمارے پاس آئے تھے جب روم سے تو قلاش میں غریب تھے، سارا مال تم نے یہاں کمایا ہے، سب کچھ یہاں کمایا، اور اب سارا مال اکٹھا اور جمع کر کے مدینہ جا رہے ہیں، نہیں جانے دیا جائے گا تم کو اس طریقے سے۔ تو کہا تم کیا چاہتے ہو؟ اگر میں تم کو تمہارا مال دے دوں، یہ جو مال میں دے دوں تو تم لوگ مجھے جانے دو گے؟ کہا ہاں جانے دیں گے۔ پھر سارا مال دے دیا تاکہ وہ مکہ سے مدینہ پہنچ سکے، اور اس طریقے سے خالی ہاتھ بالکل مدینہ پہنچے۔ اور جب مدینہ پہنچے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ساری باتیں ذکر کی تو آپ نے فرمایا ربح صہیب، ربح صہیب، صہیب نے جو تجارت کی ہے وہ نفع بخش تجارت کی اور اس میں وہ کیا ہے؟ کامیاب ہو گئے۔ اس میں کیا ہے؟ وہ کامیاب ہو گئے۔ تو اللہ کے لیے ساری چیزیں آدمی چھوڑ دیتا ہے، یہی بہترین تجارت ہے۔ جو اللہ کو چھوڑ دے ایسی چیزوں کے لیے اس سے زیادہ نقصان اور خسارے میں کوئی دوسرا شخص نہیں رہتا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہجرت کے وقت کیا ہے؟ زیادہ تکلیفیں اور پریشانیاں برداشت کرنی پڑی، لیکن صحابہ ہر صورت میں مکہ سے مدینہ آنے کے لیے کیا ہے؟ تیار رہے، اگرچہ کتنی بھی تکلیفیں اور پریشانیاں دی گئی۔ تو پہلے ہجرت کرنے والوں میں مصعب بن عمیر، عبداللہ ابن مکتوم، پھر عمار بن یاسر، بلال، سعد بن وقاص، پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 لوگوں کے ساتھ، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں مدینہ پہنچتے ہیں۔ اب اس کے بعد کا جو ذکر ہے وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے ہجرت کی، اور ہجرت کرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا احکامات اہل مکہ اور دوسرے لوگوں کے لیے چھوڑے، اور کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا سفر طے کیا۔ باذن اللہ یہ چیزیں آپ کے سامنے ذکر کی جائیں گی۔ پھر آپ مدینہ پہنچے تو مدینے کے لوگوں نے کس طریقے سے آپ کا استقبال کیا، اور پھر مدینے کی کیا فضیلت قرآن اور احادیث میں بیان کی گئی ہیں، انشاءاللہ یہ باتیں آپ کے سامنے ذکر کی جائیں گی۔ آج کے درس سے، ابھی جو سیرت کے درس سے جو ہمیں پیغام ملا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کامیاب وہ ہوتا ہے جو اپنے دین کی حفاظت کو بنیاد سمجھتا ہے۔ کہیں بھی اگر آپ کا دین محفوظ ہو جاتا ہے تو وہی جگہ آپ کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہے، وہی سب سے پاش ایریا ہے، آپ کا سب سے قیمتی جگہ وہی آپ کی ہے جہاں آپ اپنے دین کے ساتھ محفوظ ہیں اور کھل کر کے آپ اپنے رب کی عبادت کر لے جا رہے ہیں۔ سب سے پاش ایریا، سب سے بہترین ایریا ہے آپ کا۔ اور اگر کوئی آدمی
ایک ایسی جگہ سے جہاں وہ دین پر بہتر طریقے سے عمل کر رہا تھا، ایک ایسی جگہ چلا جا رہا ہے جہاں نوافل تک میں اگر کمی آ رہی ہے تو یہ اس کے لیے ناکامی کی دلیل ہے۔ ایک ایسی جگہ جہاں وہ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل، اذکار، سنتوں کا اہتمام کر لے جا رہا تھا، اور وہاں سے ایک ایسی جگہ چند پیسوں کے لیے چلا جاتا ہے جہاں وہ نوافل و سنتوں وغیرہ کا اہتمام نہیں کر پاتا ہے، تو سمجھ لیجیے کہ اس کے لیے کیا ہے، نقصان کا سودا۔ اس لیے جگہ کا جب بھی سلیکشن کیجیے تو یہ دیکھیے کہ آپ کے دین کے لیے مناسب جگہ کون سی ہو سکتی ہے، آپ کے دین کے لیے مناسب جگہ کون سی ہو سکتی ہے۔ کوئی سرزمین انسان کو مقدس نہیں بناتی ہے، بلکہ انسان کہاں پر زیادہ فائدہ مند ہے، دین کے اعتبار سے یہ اہم اور بنیادی چیز ہے۔ اس طرف رجحان اگر ہمارا ہو جائے گا تو فائدہ بہت عام ہو جائے گا۔ اگر ہمارا یہ مزاج بن جائے کہ ہم فلاں علاقے میں موو ہو جائیں کیونکہ وہاں پر علماء ہے، وہاں پر دینداری ہے، وہاں پر آسانی کے ساتھ دین سیکھا جا سکتا ہے، تو انشاءاللہ یہ اجر و ثواب والا عمل ہوگا، اور یہ آپ کی ایک ہجرت کہلائے گی۔ بہت سارے لوگ ہجرت کرتے ہیں ایک ایریے سے دوسرے ایریے میں، کیوں؟ بچوں کا اسکول قریب ہے، آفس قریب ہے۔ کبھی بھی کان یہ سننے کے لیے ترس جاتے ہیں کہ کوئی آدمی ایسا بھی مل جائے جو یہ کہے کہ میں نے اس جگہ کو اس لیے چھوڑا اور اس جگہ کو اس لیے انتخاب کیا، سلیکٹ کیا کہ وہاں دین سیکھنے میں آسانی ہے، دیندار لوگ موجود ہیں، علماء موجود ہیں، مدارس ہیں، مساجد ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ کان ترس جاتے ہیں ایسی چیزوں کو کیا ہے، سننے کے لیے۔ لیکن ایک آدمی تھوڑی سی فیسلٹی کے لیے ایک بہترین جگہ سے دوسری جگہ چلا جاتا ہے جہاں وہ دعوت وغیرہ کا کام بھی نہیں کرتا۔ ایک عام آدمی جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو علم دیا ہے، سمجھ اور سوجھ بوجھ دیا ہے، آپ دین کا کام کر سکتے ہیں، آپ ایک ایسے علاقے کے اندر ہیں جہاں آپ کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے کہ آپ لوگوں میں اللہ کے دین کو پھیلا رہے ہیں، تو آپ ایسی جگہ کو چھوڑ کر کے دوسری جگہ مت جائیے کہ ہاں وہاں پاش ایریا، آپ کے بچوں کی تعلیم بہت اچھی ہو جائے گی وغیرہ، بلکہ یہ دیکھیے کہ یہ سرزمین پر آپ اللہ کے دین کو کا کام کر رہے ہیں، لوگوں کو اللہ سے قریب کرنے کا ذریعہ آپ بن رہے ہیں، تو آپ کا یہاں بقا، آپ کا یہاں رہنا، یہ آپ کے دین کے اعتبار سے لوگوں کے لیے، آپ کے لیے زیادہ مفید ہے، زیادہ فائدہ مند ہے۔ ورنہ صحابہ اگر یہ سوچ لیتے تو کوئی بھی مدینہ چھوڑ کر کے کہیں بھی نہیں جاتا، لیکن انہوں نے یہ سوچا کہ مدینہ بہت افضل بستی ہے، لیکن یہاں سے دوسرے لوگوں کے پاس جا کر کے اللہ کے دین کو عام کرنا، پھیلانا، یہ ہمارے لیے کیا ہے، ہمارے دین کے اعتبار سے زیادہ فائدہ مند اور درست ہے۔ اور اسی طریقے سے پوری دنیا کے اندر کیا ہے، اسلام پھیلا اور اسلام کا بول بالا ہوا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو بھی دعوتی مزاج رکھنا چاہیے، اور جس علاقے کے اندر ہوں آپ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین کا علم دیا ہے، تو آپ خاموشی سے زندگی نہ گزارے کہ کوئی آپ کو جان نہ رہا ہو، پہچان نہ رہا ہو، بلکہ آپ دین کی تبلیغ اور نشر و اشاعت کا بھرپور کام انجام دیجئے تاکہ وہ علاقہ دیندارانہ علاقہ بن جائے۔ بہرحال یہ چند باتیں اللہ رب العالمین کی توفیق سے آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ اگر کوئی سوال ہو یا کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہو تو پوچھی جا سکتی ہے۔ طواف کے دوران وضو ٹوٹ گیا، جی اگر طواف کے درمیان آپ کا وضو ٹوٹ جائے یا نماز کے دوران آپ کا وضو ٹوٹ جائے، ہر صورت میں آپ جب وضو کر کے آئیں گے تو وہاں سے آپ کی ابتدا اور شروعات ہوگی۔ کہاں سے ہوگی؟ آپ چوتھی رکعت میں ہیں امام کے ساتھ اور آپ کا وضو ٹوٹ گیا، وضو کر کے آپ آئے تو امام وہی ہے جہاں آپ چھوڑ کر گئے تھے۔ اب آپ امام کے ساتھ جب جوائن ہوں گے تو آپ کی وہ پہلی رکعت شمار کی جائے گی۔ ایسے 6 طواف، آپ 6 چکر ہو گیا تھا آپ کا، پھر وضو آپ کا ٹوٹ گیا، پھر آپ آ کر کے جوائن ہوتے ہیں، طواف شروع کرتے ہیں، تو پہلا جو ہے چکر یہ آپ کا یہاں سے شروع ہوگا۔ اور اس سلسلے میں جو روایت یہ ہے کہ سنن ابن ماجہ وغیرہ کے اندر کہ جو گزر گیا ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا، وہ روایت سخت ضعیف، قابل قبول اور قابل اعتماد نہیں ہے، کیونکہ ایک سیکوینس، ایک ترتیب تھی جو کیا ہے، ٹوٹ گئی۔ البتہ اس کے علاوہ اگر آپ طواف کر رہے ہیں اور نماز کا وقت ہو گیا، طواف کر رہے ہیں، آپ کو تکان لائق ہوگی، آپ بیٹھ گئے، طواف کر رہے ہیں، پانی کی حاجت اور ضرورت ہوئی، آپ پانی پی لیے،
ان تمام صورتحال میں آپ کا چکر برقرار رہے گا. جہاں آپ نے چکر کو چھوڑا ہے وہیں سے آپ کیا ہے شروع کر. جیسے 3.5 چکر ہوا، 3.5 چکر ہوا، جماعت کھڑی ہو گئی، آپ نماز میں شامل ہو جائیے. نماز سے فارغ ہو جانے کے بعد وہیں سے 3.5 سے ہی آپ پھر کنٹینیو کر لیجیے. ایسے پانی کا اور آرام کا مسئلہ ہے. لیکن اگر آپ کا وضو ٹوٹ گیا تو آپ کا وہ کنیکشن کیا ہے ختم ہو گیا. آپ دوبارہ جب آپ شروع کر رہے ہیں تو آپ کی پہلی رکعت ہوگی اور پہلا چکر ہوگا. واللہ اعلم بالصواب. واضح ہے؟ جی آپ ان سے پوچھا کریں جو لوگ کرتے ہیں. مجھ سے کیوں پوچھتے؟ میں نہیں کرتا ہوں ایسے. آپ ان سے پوچھئے کہ یہ جو کیفیت ہے ذکر کرنے کی تسبیح کے دانوں پر، کیا اس طریقے سے صحابہ میں سے کسی نے کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس طرح سے تسبیح کی ہے؟ اور ان کو بتائیے کہ کیا سنن دارمی میں روایت موجود نہیں ہے کہ کوفہ کی جامع مسجد کے اندر جب چند لوگ اکٹھا اور جمع ہوئے اور انہوں نے پتھروں اور کنکریوں پر تسبیحات پڑھنی شروع کی، اور مشہور صحابی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دیکھا تو عبد الرحمن بن عوف کے پاس چلے گئے، عبداللہ بن مسعود کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ دیکھو مسجد کے اندر ایک بہت خطرناک اور بھیانک کام ہو رہا ہے. وہ فوراً بھاگتے ہوئے آئے اور جب دیکھا کہ کوفہ کی جامع مسجد کے اندر چند لوگ بیٹھے کنکریوں اور پتھروں پر سبحان اللہ الحمدللہ کر رہے ہیں، تو عبداللہ بن مسعود کے الفاظ یہ تھے کہ تم اس قدر جلدی بدل گئے، ابھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے بھی پرانے نہیں ہوئے، ابھی تو آپ کے برتن بھی موجود ہیں، اور اس قدر تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بدل دیا اور تبدیل کر دیا. تو انہوں نے کہا اے ابو عبد الرحمن، عبداللہ بن مسعود، ہم کون سا غلط کام کر رہے ہیں؟ ہم تو صرف اللہ ہی کا ذکر کر رہے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ذکر اللہ کا کر رہے ہیں. لیکن جو ایک نئی چیز پر آپ کر رہے ہیں، نئے طریقہ جو آپ نے ایجاد کیا ذکر کرنے کا، اس کا ثبوت نہیں ہے. تو اس زمانے میں عبداللہ بن مسعود کی وفات 32 ہجری میں ہوئی ہے، 32 ہجری میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 21 سال کے بعد، اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، عبداللہ بن مسعود نے اس کا کنڈم کیا. تو ان لوگوں سے پوچھا جائے جو انگلیوں کے موجود ہوتے ہوئے بھی جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، خود آپ نے تمام صحابہ کو، خود آپ تسبیحات کرتے تھے، ان سے پوچھا جائے کہ تسبیحات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس پر کرتے تھے؟ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا 33 مرتبہ سبحان اللہ کہو، 33 مرتبہ الحمدللہ کہو، 33 مرتبہ اللہ اکبر کہو، تو کس پہ کہا جائے؟ کس پہ کاؤنٹ کرتے تھے؟ کس پہ گنتے تھے؟ اس لیے انسان کو چاہیے کہ آپ اپنی انگلیوں کا استعمال کریں، انگلیوں کا کور کا استعمال کریں، اور بائیں ہاتھ کا بھی استعمال نہ کریں. بہت سارے لوگ ماشاء اللہ اپنے پاس، تو اللہ تعالیٰ رحم کرے، یہ کمنٹ اور تنقید کرنا مقصود نہیں ہے، صرف یہ کہ اللہ کے دین کو سیکھنے کی کوشش کیجیے. عام لوگوں کی چھوڑیے، ائمہ اور امام جو ہوتے ہیں نا، جب وہ بیٹھتے ہیں تو وہ بھی دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ دونوں پہ تسبیحات گنتے ہیں، اگر ہاتھ میں گنتے بھی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتی؟ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعجبه التيمن في شأنه كله في تناوله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر کام کو دائیں ہاتھ سے پسند کرتے تھے، کنگھی کرنا ہے، چپل پہننا، ان تمام چیزوں کو، اور بائیں ہاتھ سے وہ کام کرتے تھے جو قاذورات اور گندگی وغیرہ کے کام ہوں. تو تسبیحات وغیرہ نمبر 1 ہاتھ پر گنی جائیں، نمبر 2 صرف دائیں ہاتھ کا استعمال کیا جائے، نمبر 3 جو موجودہ ہے ٹیکنالوجی ہے اس سے بچنے کی کوشش کی جائے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں اس میں حرج کیا ہے، اس میں کیا ہے، حرج کیا ہے. آپ سوچیں، غور کریں کہ ایک ایسی چیز آپ کر رہے ہیں جو اللہ کے پیغمبر نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، اور آپ کہتے ہیں کہ اس میں حرج کیا. کیا صحابہ تسبیحات نہیں بنا سکتے تھے؟ کیا وہ ایک ٹیکنالوجی نہیں استعمال کر سکتے تھے؟ کیا اس زمانے میں کنکر اور پتھر موجود نہیں تھے؟ کیا اس زمانے میں عورتیں بالی، وہ کیا بولتے ہیں اس کو، زیور کے رہے جو وہ نہیں تھی؟ کتنی صحابیات یہی کام کیا کرتی تھی. کیا اس زمانے میں عورتیں یہ جو گلے میں پہنے جاتے ہیں وہ نہیں پہنتی تھی؟ سب میں موتی بولتے، موتی، وہ بھی ایک موتی کی ایک شکل ہے. ساری کی ساری چیزیں موجود تھی، نہیں استعمال کی جا رہی تھی. اس لیے انسان کو چاہیے کہ ان چیزوں سے بچے. اور آپ یہ بھی دیکھیں گے
کہ یہ سارے اعضاء و جوارح قیامت کے دن گواہی دیں گے. تسبیحات وغیرہ گننے والے کیا ہے کہیں نہ کہیں ریاکاری میں مبتلا ہو جاتے ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں جو بات بھی کرتے رہتے ہیں اور تسبیحات بھی ماشاء اللہ کیا کہنے ہیں, ایک ساتھ ون ٹائم میں 2 کام ہو رہے. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس نے کسی بھی سینے کے اندر 2 دل نہیں بنائے. آپ سے بات بھی کر رہے ہیں اور اللہ کو یاد بھی کر رہے ہیں. اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ الگ بات ہے کہ بہت سارے علماء نے افضل اور مفضول کی بات کہی ہے کہ اگر کوئی تسبیحات وغیرہ کا استعمال کر لیتا ہے تو جائز ہے, لیکن بہتر قول اس سلسلے میں یہ ہے کہ اس کا استعمال قطعاً نہ کیا جائے. واللہ اعلم بالصواب. واضح ہے. اور کبھی بھی یاد رکھیے جو یہ عبادت ہے, عبادت کرنے والے سے دلیل پوچھیے. کبھی بھی عبادت میں جو عبادت انجام دے رہا دلیل اسے پوچھیے, اس سے مت پوچھیے جو نہیں کر رہا ہے. دلیل عبادت میں اس سے مانگی جاتی جو کر رہا ہے. اب ایک آدمی مثال کے طور پر فرض نماز کے بعد 100 مرتبہ اللہ کے نبی پر درود بھیج رہا ہے, تو دلیل مجھ سے پوچھیں گے, اس سے پوچھیں گے, کرنے والے سے پوچھیں گے. عبادت ہے یہ کہ 100 مرتبہ جو درود پڑھ رہے ہو یہ اللہ کے پیغمبر نے سکھلایا ہے کیا, اس سے پوچھا جائے گا. تو دلائل ہمارے لوگ تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں اور جا کر کے کام آپ بھی کرتے ہیں. عبادت میں اصل یہ ہے, یہ تمام متفق علیہ قاعدہ ہے, الاصل فی العبادت التوقیف او المنع. امام احمد بن حنبل اور دیگر تمام علماء نے اسے ذکر کیا ہے. امام ابن تیمیہ نے مجموع الفتاوی کے اندر, امام شوکانی نے الاوتار کے اندر, اسی طریقے سے امام ابن مفلح نے الآداب الشرعیہ کے اندر, اور دیگر علماء نے یہ قاعدہ ذکر کیا ہے کہ الاصل فی العبادت التوقیف او المنع. عبادت میں اصل یہ ہے کہ ہر چیز منع ہے, ہر چیز سے آپ رکے رہیں گے جب تک کہ کرنے کا حکم نہ دیا جائے. والاصل فی الاشیاء الاباحہ, اور معاملات اور اشیاء وغیرہ میں, کھانے پینے پہننے اڑنے کی چیزوں میں اصل یہ ہے کہ ہر چیز آپ کر سکتے ہیں جب تک کہ اس سے روکا نہ جائے. یہ قاعدہ ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ یہ کپڑا پہنے ہوئے, میں دوسرا کپڑا پہنا ہوا ہوں, فرق ہے کہ نہیں؟ لیکن نماز پڑھیں گے تو ایک جیسی ہوگی کہ الگ الگ؟ کیا خیال ہے؟ ایک جیسی ہوگی. روزہ رکھیں گے تو آپ کا 7 بجے سے میرا 8 بجے سے شروع ہوگا. عبادت میں توقیف ہے, سب کے لیے ایک ہی ٹائم ہے, ایک ہی جیسی ہونی چاہیے, کوئی فرق نہیں. لیکن معاملات جو ہوں گے, اشیاء جو ہوں گی, آپ کی اپنی مرضی, جو چاہے وہ کھائے, جو چاہے وہ پہنے, جس طرح کے مکان میں چاہے اس طرح سے رہے. اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ سملیرٹیز دیکھی جائے گی, ایک جیسا ہونا چاہیے. آپ یہ کپڑا پہنے تو ہم یہ پہنے, لیکن آپ عبادات میں دیکھیں گے تو کوئی رد و بدل, کوئی فرق نہیں پائیں گے. سلام آپ نے پھیرا, سارے کے سارے لوگ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 مرتبہ, تو ساروں کو 3 مرتبہ کہنا, چاہے جوان ہو, چاہے بوڑھا ہو, چاہے کمزور ہو, چاہے ضعیف ہو, چاہے لنگڑا ہو, چاہے لولا ہو, سب کو ایک جیسا کہنا. عبادت ہے, کیونکہ عبادت میں اصل یہ ہے التوقیف بالمنع. کوئی آدمی کہتا بھائی ہم یہ اگر زیادہ کر لیتے تو زیادہ اجر و ثواب ملے گا. نہیں زیادہ کر سکتے آپ. کیا یہ زیادہ کرنے کا حکم اللہ اس کے رسول نے دیا؟ صحابہ نے یہ زیادتی کی؟ یہ پوائنٹ اگر آپ یاد کر لے گئے, دیکھیے ہر آدمی کو ہر وقت دلائل نہیں یاد رہیں گی, لیکن جو رولز اور قاعدے شریعت نے بیان کیے ہیں وہ اگر آپ کو یاد رہیں گے تو آسانی رہے گی. عبادت میں اصل یہ ہے کہ کوئی چیز نہیں کر سکتے جب تک کہ کرنے کا حکم نہ دیا جائے. معاملات اور اشیاء میں اصل یہ ہے کہ ہر چیز آپ کر سکتے ہیں جب تک کہ کسی چیز سے روکا نہ جائے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کھانے پینے کی ساری چیزیں جائز ہیں, سوائے چند چیزوں کی, یہ نہیں کھا سکتی, نہیں. پہننے کی جتنی بھی چیزیں سب جائز ہیں سوائے یہ چیز بس. نہ کرتا پاجامہ اسلامی لباس ہے, نہ توپ اسلامی لباس ہے, نہ پینٹ شرٹ غیر اسلامی لباس ہے, سب فضول چیزیں. شریعت نے مردوں کے حق میں یہ قاعدہ دیا ہے کہ مرد اگر ہے تو پینٹ اور پاجامہ ٹخنے سے نیچے ہونا چاہیے. دوسرا قاعدہ یہ دیا کہ کسی قوم کا اوپر ہونا چاہیے, اور دوسرا قاعدہ یہ دیا کہ کسی قوم کا مذہبی لباس نہیں ہونا چاہیے, بدن کو ساتر اور چھپا ہوا ہونا چاہیے, اتنا تنگ اور چست نہ ہو کہ آپ کے اعضاء و جوارح نظر آ رہے ہیں. بس یہ قاعدہ.
باقی یہ کہیں کہ آپ یہ اسلامی لباس یہ غیر اسلامی لباس ہے، جیسے اپنے پاس ماحول ہے کرتا پاجامہ پہنو تو آپ اسلامی لباس پہنے ہو، پینٹ شرٹ پہن لیے تو آپ غیر اسلامی لباس پہنے، بس یہ پہچان بنا لی لوگوں نے۔ بلکہ ہمارے پاس یو پی وغیرہ میں معاملہ یہ ہے کہ کسی مولانا کے لیے اگر اس نے پینٹ شرٹ پہن لیا تو اس نے بہت بڑا جرم کر دیا۔ آپ یقین کریں کہ اگر وہ ممبر پہ کھڑا ہو گیا خطبہ دے، اگرچہ اس کا پینٹ پجامہ اس کا پینٹ جو ہے ٹخنے سے اوپر ہی کیوں نہ ہو اور بالکل ڈھیلا ڈالا کیوں نہ ہو، لیکن کیا مجال ہے کہ اس کو ممبر پہ برداشت کر سکے، وہی پیٹنا مسجد میں شروع کر دیں گے۔ تو یہ حالت ہے، لوگوں نے بنا رکھا ہے کہ اسلامی لباس ہے غیر اسلامی لباس ہے۔ تو اس میں کیا ہے، ان تمام چیزوں کو جب آپ جان جائیں گے تو فائدہ یہ ہوگا کہ والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ذات ہے جس نے زمین و آسمان کی زمین کی ہر چیز کو تمہارے لیے پیدا کیا، سمجھ رہے؟ اس لیے یہ عبادت ہے۔ اگر آپ کوئی آدمی تسبیحات پہ گن رہا ہے بنا رکھا ہے تو اس سے پوچھا جائے گا کہ یہ کہاں سے لائے ہیں۔ واضح ہے؟ دیکھتے ہیں آپ اثر کے بعد میں میں ایک بات ہمیشہ کہتا رہتا ہوں، کیونکہ جب آدمی دین پہ قائم نہیں ہوتا تو جھگڑا نہیں ہوتا ہے، جب آدمی سنت پہ قائم نہیں ہوتا ہے تو جھگڑا نہیں ہوتا ہے۔ وہ تو چھوڑیے، اب تو اتنا زیادہ معاملہ آگے بڑھ گیا، وہ پتہ نہیں کیا مسافہ کر کے ایک راؤنڈ بناتے ہیں، کیسے جوڑ اس کو بولتے ہیں، اور اللہ عالم کیا کیا کرتے ہیں۔ تو ایک چیز ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ اگر بائی ڈیفالٹ کوئی آدمی بر صغیر ہند و پاک میں پیدا ہو گیا اور دیندار گھرانے میں پیدا ہوا ہے تو یہ سمجھ کے چلے کہ 50% کم سے کم وہ بدعت و خرافات کو دین سمجھ کے کر رہا ہے، بلا شک و شبہ۔ کیونکہ صوفیت وغیرہ کا اس قدر رواج تھا ہند و پاک کے اندر کہ اس کی جڑیں اتنی مضبوط ہو چکی ہیں، اتنی مضبوط تھی کہ انسان کی زندگی کے اندر بدعت و خرافات شرکیات بائی ڈیفالٹ داخل ہو چکے ہیں۔ تو اگر آدمی ریسرچ اور تحقیق نہ کرے، سنت کی تڑپ اس کے اندر نہ ہو تو یہ چیزیں محفوظ رکھ پانا یہ مشکل کام ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس کی توفیق دے کہ ہم سنتوں کو مضبوطی سے پکڑیں اور بدعتوں سے کیا ہے بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ بدعات کی نحوست یہ کہ اعمال انسان کے سب ضائع اور برباد ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں وہ سمجھتا ہے کہ بہت اچھا کام کر رہا ہے اور قیامت کے دن وہی عمل اس کے لیے حسرت اور ندامت کا سبب ہوگا۔ نہ کیا ہوگا تو اس قدر پریشانی نہیں ہوگی، لیکن کرنے سے جو مصیبت اس پر آئے گی وہ بہت زیادہ ہوگی، سمجھ رہے ہیں؟ اب آئیے، جن لوگوں نے آج کے سوال و جواب میں حصہ لیا ہے اور کافی لوگوں نے حصہ لیا، ان میں 6 نام ہمارے پاس وہ ہیں جنہوں نے مکمل نمبرات حاصل کیے ہیں، یعنی 100 میں 100 نمبر حاصل کیا ہے۔ ان میں ام عبداللہ ہے، ام صفی ہے، ام بارکہ ہے، سید فیاض الدین ہے، قدسیہ تبسم ہے، وقار خان ہے۔ اگر یہ موجود ہے تو ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ آئیں اور اپنے انعامات لے جائیں، اور انعام میں آج مختلف قسم کی کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں، جو بھی پسند آئے وہ لے جا سکتے ہیں۔ تو مہر نبوت ان کو مل چکی ہے کہ نہیں؟ ان کے لیے بہتر کتاب یہ جنازے کے احکام و مسائل ہیں، یہ دے دیجیے اردو زبان میں، یا اس سے بہتر ہے یہ دیں، انڈیا میں فضائل اعمال چلتی ہے نا، تو یہ فضائل اعمال لے لیجیے۔ اور باقی ام عبداللہ کون سی کتاب؟ مہر نبوت مل چکی ہے، مہر نبوت ملی اس سے پہلے یہ کتاب؟ جنازے کی مسائل کے لیے ام صفی، ام صفی کوئی ہے ان کی جانب سے؟ ام بارکہ، ام بارکہ
سید فیاض الدین. جی جی السلام علیکم شیخ. میں انشاءاللہ لے لوں گا بک میں. آپ سید فیاض الدین صاحب ہیں؟ جی جی. وقار خان, آپ کن کی طرف سے لیں گے؟ فیاض بھائی کی طرف سے. ٹھیک ہے, یہ لے لیجیے. وقار خان کی طرف سے کوئی لینے والے ہیں؟ چلے ٹھیک ہے, بہرحال ان کے انعامات محفوظ رہیں گے انشاءاللہ, تو لے سکتے ہیں. چلے ملتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا. جی جی فرض نماز کے بعد انسان کو فوراً اٹھنا ہی نہیں چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے اذکار سکھلائے ہیں فرض نمازوں کے بعد, کتنے اذکار سکھلائے ہیں. اٹھنے والا شخص اس سے محروم ہوتا ہے, نمبر 1. نمبر 2, جب تک آدمی فرض نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے, مادام فی مصلی, جب تک جہاں اس نے فرض نماز پڑھی وہاں بیٹھا رہتا ہے, تو اللہ کے فرشتے مسلسل اس کے لیے دعا کرتے ہیں, اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ, اللہ اسے بخش دے, اس پر رحم فرما. نمبر 1, اذکار کو چھوڑ کر کے وہ سنت کے خلاف جا رہا ہے. نمبر 2, فرشتوں کی دعاؤں سے محروم ہو رہا ہے. نمبر 3, اسی جگہ پر کھڑے ہو کر کے سنت پڑھتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرتا ہے. سنت پڑھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرتا ہوا شخص آپ دیکھیں گے, یہ اسے کسی مسئلہ کی بات نہیں ہے, یہ آدمی علم کی بات ہے, جہالت کی بات آدمی سیکھتا نہیں. کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم دیا ہے کہ ہم فرض نماز پڑھنے کے بعد یا تو گفتگو کر کے 2 نمازوں کے درمیان فاصلہ کر لیں, یا پھر جگہ کیا ہے بدل لیں, یا پھر تھوڑا آگے اور پیچھے ہو جائے, یا دائیں اور بائیں ہو جائے. لیکن نہ دائیں بائیں ہوتے ہیں, نہ آگے پیچھے ہوتے ہیں, اور نہ کسی سے گفتگو کرتے ہیں. یہ تیسرا بڑی فالٹ ہوتی. چوتھی یہ کہ سنت کو وہ گھروں میں پڑھنے کی عادت نہیں بنائے ہوئے ہیں, مسجدوں ہی کے اندر کیا ہے وہ سنت پڑھتے ہیں. تو اس طریقے سے کم 4 مخالفت ہو رہی ہے ایسے شخص سے جو فرض نماز پڑھنے کے بعد اسی جگہ پہ سنت وغیرہ. بہت سارے لوگ تو سلام پھیرتے ہی جیسے لگتا ہے کیا ہے فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں. حرم وغیرہ میں جائیں گے آپ, کبھی کبھی علمی بیچارگی اور مسکینی پہ افسوس ہوتا ہے کہ جنازہ پڑھنا بہت اجر و ثواب والا عمل ہے, اور خاص طور سے سعودی عرب وغیرہ میں جگہ جگہ جنازے نہیں ہوتے ہیں. آپ کو باقاعدہ ارادہ کر کے جانا ہوگا تب آپ کو جنازے ملتے. حرم میں پہنچ جاتے, حرمین میں مکہ مدینے میں, سبحان اللہ, اور جنازہ حاضر ہوتا ہے اور امام اعلان بھی کر دیتے ہیں کہ جنازہ ہے, اس کے باوجود بھی جنازہ چھوڑ کر کے سنت. آپ یہ بتائیے کہ کس کا ٹائم نکل رہا ہے, جنازے کا یا سنت کا؟ کس کا ٹائم نکل رہا ہے؟ جنازے کا نکل رہا ہے. لیکن یہی علمی محرومی اور مسکینی ہوتی ہے کہ انسان جنازے کی نماز کو چھوڑ کر کے سنت پڑھتا ہے, حالانکہ 2-4 منٹ کے بعد فارغ ہو جائے گا, سنت بھی ہو جائے گی اور جنازہ بھی ہو جائے گا. لیکن فوراً سنت پڑھ کر کے وہ کیا کرتا ہے, جنازہ جیسی اہم نماز کو وہ ضائع کر دیتا ہے. اور جو آدمی جنازے کی نماز پڑھتا ہے اس کے لیے 1 قرات, اور 1 قرات وحد پہاڑ کے بنا, پہاڑوں میں وحد پہاڑ بہت بڑا پہاڑ ہے, 12-13 کلومیٹر میں پھیلا ہوا, اتنی نیکیاں ملتی ہے جنازے کی نماز پڑھنے سے. لیکن آدمی کیا ہے ضائع کرتا. اور ایسا نہیں کہ 1-2 آدمی کا معاملہ, آپ لوگ اگر جاتے ہیں تو پوری ایک ٹیم ہے, ایسی پوری ایک کیا ہے ٹیم ہے. بس اللہ تعالیٰ ہدایت دے. یہ تو فرض نمازوں کے بعد انسان کو اذکار پڑھنے چاہیے, اپنی جگہ پہ بیٹھے رہنا چاہیے. جس قدر دیر تک بیٹھا رہے گا وہ تھک جائے گا, فرشتے نہیں تھکیں گے, اس کے لیے دعا کرتے ہیں. اور سنت اگر اس کو مسجد ہی میں پڑھنی ہے تو آگے پیچھے ہو جائے, دائیں بائیں ہو جائے, سترا وغیرہ بنا لے, نہیں تو بہتر یہ ہے کہ وہ گھر کے اندر پڑھے. واضح ہے.